مولانا اسلم ملتانی صاحب بہت بڑے عالم تھے اور رائے گڑھ کے اجتماع کا بیان بھی فرماتے تھے، بہت خوبصورت بیان کرتے تھے۔ یہ مفتی زین العابدین صاحب کے ہمسر تھے۔ مفتی صاحب کی خواہش تھی کہ مولانا اسلم ملتانی صاحب دعوت کے کام کی طرف متوجہ ہوں۔ شروع میں یہ دعوت کے کام سے ذرا دور تھے اور تقریریں کرنا بڑے بڑے جلسوں میں مقرر بڑے شاندار تھے۔ تو مفتی صاحب کی بڑی ایک دوستی بھی تھی ان کے ساتھ۔ ایک مرتبہ مفتی زین العابدین صاحب ان کو لے گئے عمومی گشت پر۔ جب عمومی گشت پر لے گئے تو مفتی زین العابدین صاحب کی عادت تھی کہ جب متکلم ہوتے تھے تو جس سے بات کرتے تھے کلمہ سنا دیتے تھے اور کبھی کبھی کلمہ سن بھی لیا کرتے تھے۔ تو اس عمومی گشت کے دوران بھی مفتی زین العابدین صاحب نے بعض لوگوں سے کلمہ سنا تو ان کے کلمے کے الفاظ درست نہیں تھے۔ جب عمومی گشت ختم ہوئی تو مولانا اسلم ملتانی صاحب سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ تو مفتی صاحب سمجھے کہ شاید کوئی بات ناگوار پیش آ گئی، تو مفتی صاحب نے پوچھا کہ حضرت خیر تو ہے، کچھ طبیعت ٹھیک ہے نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو لوگوں کو جہاد کی بات کرتے تھے، بہت بڑی بڑی تقریریں کرتے تھے، یہ تو مسلمانوں کا کلمہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو بس یہ عمومی گشت مولانا اسلم ملتانی صاحب کی تبلیغ میں لگنے کا ذریعہ یہ چیز بن گئی، اور پھر اللہ رب العزت نے بڑا کام لیا ان سے۔ دنیا بھر کے اندر ماشاءاللہ دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں ان کا آنا جانا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ مولانا اسلم ملتانی صاحب ساؤتھ افریقہ کے تبلیغی دورے پر گئے جماعت میں، تو وہاں بڑی آؤ بھگت ہوئی ان کی، بڑے لوگوں نے ان کو سنا، اور جب کوئی شخصیت مشہور ہو جاتی ہے، کوئی بڑا عالم ہے، بزرگ ہے، کوئی بھی ہے دینی لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے، تو ہم لوگوں کی عادت ہے ہم اس کو تحفہ طائف کا سلسلہ اس کے ساتھ کرتے ہیں، تحفے وغیرہ دیتے ہیں، ہدیے وغیرہ۔ تو اس سفر میں مولانا اسلم ملتانی صاحب کو بھی کافی تحفے وغیرہ ملے۔ اچھا، انہوں نے کیا یہ کہ تحفہ وقتی طور پر تو وہ قبول کرتے رہے، لیکن اس شخص کا نام اور اس کا جو ٹیلی فون نمبر والا ہے وہ مولانا اسلم صاحب اپنے پاس نوٹ کر لیتے تھے ڈائری میں۔ جب مولانا کی روانگی واپسی ہونے والی تھی پاکستان، تو مولانا نے جتنے بھی جن لوگوں سے تحفے لیے تھے ان سب کو ایئرپورٹ کے اوپر بلوا لیا، اور ایئرپورٹ پہ بلوا کے تو سب کو جتنے جتنے کسی نے تحفے دیے تھے وہ سارے کے سارے واپس کر دیے ان کو، اور کہا کہ بھائی میں یہ دعوت تبلیغ کے کام کے سلسلے میں آیا تھا، میں تحفے لینے کے لیے یہاں پر نہیں آیا تھا۔ وہ سارے تحفے واپس کر دیے۔ تحفے لینا
یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. ہمارے بزرگوں کے رنگ بھی مختلف تھے. کوئی تحفہ قبول کر لیتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی لے کے آگے اس کو دے دیتا ہے. تو بہرحال جب اس طرح کے بزرگ ہوتے ہیں تو اس کا ایک اثر بھی پھر عوام کے اوپر پڑتا ہے. یہ مولانا اسلم ملتانی صاحب کی ایک الگ ان کی عادت تھی. ہمارے اکثر تبلیغ کے جو حضرات، ہمارے بزرگ، یہ ان چیزوں میں بڑی احتیاط کرتے ہیں. میں نے خود دیکھا ریون میں کہ مولانا جمیل صاحب بعض اوقات ممبر سے بیان کر کے نیچے آتے تو بعض لوگوں کے ہاتھ کے اندر کوئی نہ کوئی تحفہ دینے کی کوشش کرتے تھے. تو مولانا جمیل صاحب بڑی سختی سے واپس کر دیتے تھے کہ بھائی میں نہیں لیتا. تو یہ مختلف رنگ ہیں ہمارے علماء کے، ہمارے بزرگوں کے. تو ایسی دنیا کی بے رغبتی کہ دنیا کی کسی قسم کا ان کے دلوں کے اندر کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ مجھے یہ مل جائے یا وہ مل جائے. بس نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، خدا کے لیے میں خدا چاہتا ہوں. وہ اللہ کی جستجو میں تھے سارے کے سارے، اور ہیں بھی بہت سے جو زندہ ہیں. اس کام کا مقصود یہ ہے کہ اللہ مل جائے. اللہ مل گیا تو دونوں جہان آپ کے ہیں، اور اللہ نہ ملا تو پھر یہ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. اس دنیا، ساری دنیا بھی مل جائے کسی کو تو اس کی کیا حیثیت ہے کہ بہت بڑا عہدہ مل جائے، دنیا کے ساری دولت مل جائے، کسی ملک کا بندہ بڑا بن جائے، بہت بڑی جائیداد مل جائے. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب کچھ فنا ہو جائے گا، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی. تو جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے یہ تعلق کام آئے گا. اور اللہ پاک جو دیکھتا ہے وہ تو انسان کے قلوب کو دیکھتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں. تو جس چیز کو اللہ دیکھتے ہیں وہ اللہ کو دکھاؤ، اس سے بنا کر دکھاؤ اللہ پاک. اور جسے اللہ دیکھتے ہی نہیں ہے تو آج ساری دنیا اس کے اندر لگی ہوئی ہے، صورتیں بنانے میں لگی ہوئی ہے، مال بنانے میں لگی ہوئی ہے. یہ جتنا پلاسٹک سرجری کا سارے کا سارا نظام کس لیے ہے کہ میں جوان نظر آؤں، 70 سال کا بھی ہو جائے گا یا ہو جائے گی وہ پلاسٹک سرجری کرائے گی کہ میں خوبصورت نظر آؤں، میں جوان نظر آؤں. تو اس طرح ان چیزوں سے اللہ قریب نہیں ہوتا. اللہ تو اس وقت قریب ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے دل کو نشانہ بنا کر سامنے رکھ کر محنت کرے، اور محنت کرنے کے بعد پھر رو رو کر اس کی حقیقت یہ انسان اللہ سے مانگے کہ یہ جو بول ہیں ہمارے، اللہ پاک ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرما دے. کیونکہ حقیقت اس کی نصیب ہوگی تو پھر اللہ کی محبت ہمیں ملے گی، اور حقیقت نصیب نہیں ہوگی تو پھر تو سب کچھ رہ جائے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو انسان کے اندر ہوگا وہی ظاہر ہوگا مرنے کے بعد، باقی تو سب رہ جائے.